ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق محدود لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ کفار مشرکین جو تھے، جو سردار تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے بالکل ناخوش تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے تھے۔ ان سرداروں میں ایک سردار تھا عتبہ بن ابی معیط، ایک سردار ہے عتبہ بن ابی معیط، کہ جو اللہ کے نبی کا سخت ترین مخالف اور سخت ترین دشمن ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، معمول کے حساب سے۔ اللہ کے نبی نماز میں مصروف تھے۔ عتبہ بن ابی معیط نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز میں مصروف ہیں اور موقع بھی بہت بہترین ہے، کیوں نہ میں اللہ کے نبی کی عزت کو مجروح کروں، کیوں نہ میں لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کمزور دکھاؤں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، چادر لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں چادر ڈال کے زور سے کھینچنے کی کوشش کی، کہ جس سے انسان کا دم گھٹتا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کی عزت کو نعوذ باللہ مجروح کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لوگوں کے سامنے کمزور دکھاؤں۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ ابو بکر صدیق آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ بن ابی معیط جو ہیں وہ سخت ترین تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دوڑتے ہوئے آئے، آ کر دیکھا کہ عتبہ بن ابی معیط نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں رسی یا چادر ڈال کے زور سے کھینچنے کی کوشش کی ہے، کہ جس سے دم گھٹنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ابی معیط کو بہت زور سے دھکا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے دور کر دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی کی یہ تکالیف کس کے لیے تھی؟ میرے لیے اور آپ کے لیے تھی، کہ میری امت کی دنیا بن جائے، میری امت کی آخرت بن جائے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کے احسانات کو یاد کریں، کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کا تذکرہ کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنی محفلوں میں کیوں نہ تذکرہ کریں، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ کے فرشتے تذکرہ فرماتے ہیں، تمام زمین و آسمان کی مخلوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہیں۔ افسوس ہے کہ آج کے ہم مسلمان احسان فراموش ہو گئے ہیں، احسان فراموش ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھو، محفلیں لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، فرشتوں کی طرف سے ہوں، تمام مخلوقات کی طرف سے ہوں، اور پوری امت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام مبارک ہو۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی کفار مشرکین تھے، کہ جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تکلیف دی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام مشرکین پر آپ کی لعنت ہو، اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام امت کی ان مشرکین پر، ان کافروں پر لعنت ہو کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تکلیف دی۔